پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پاکستان مسلم لیگ نواز کے فائنانس منسٹر، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپوزیشن کا جو حکومتی اتحادی تقریباً 1 درجن اتحادی جماعتوں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، جمعیت علماء اسلام، یہ تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں، باپ کی پارٹی ہے، بی این پی ہے، ان سب نے مل کے ایک اور پیٹرول بم قوم کے اوپر پھاڑ دیا ہے، گرا دیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں کیا۔ پچھلے تقریباً 20 روز میں جس سپیڈ کے ساتھ، شہباز سپیڈ کے ساتھ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کو لے کے کدھر جانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ کیا یہ بائی ڈیزائن ہے کہ پاکستان کی معیشت کا جو چلتا ہوا پہیہ تھا اسے روک دیا جائے، اور پاکستان میں حالات کیسے قائم کیے جائیں؟ عمران خان نے اسی حوالے سے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے خدشہ ہے کہ جس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، خوف یہ کہ کہیں یہ سری لنکا والے حالات نہ بن جائیں۔ کیا کہا عمران خان نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو پاکستان ادھر اس وقت تیزی سے جا رہا ہے جس طرف، مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح وہاں معاشی کولیپس ہوا ہے، مجھے خوف ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، مارکیٹ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی، باہر کے لوگوں نے ان کو پیسے نہیں دیے۔ جی ناظرین، یہ تو وہ خوف ہے جو عمران خان نے بتایا کہ کدھر جا رہا ہے، اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کی اپنی ٹیم تھی، تو اس وقت انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل پہ عوام کو سبسڈی دی۔ سوال جو ایک عام پاکستانی پوچھ رہا ہے کہ عمران خان نے بجٹ میں یہ سبسڈی دی، عام آدمی کو ریلیف دیا، اور یہ 12 جماعتوں کا اتحاد آ کے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل شہباز سپیڈ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، تو عمران خان نے کیسے کیا تھا؟ عمران خان نے 30 جون تک جو سبسڈی کا اعلان کیا تھا، کن الفاظ میں کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں ناظرین۔ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہ ہے تیل کا، پیٹرول اور ڈیزل کا، اور ان کی اگر قیمتیں اور اوپر چلی گئیں تو لوگوں کے اوپر اور بوجھ پڑ جائے گا۔ 70 ارب روپے کی ہر مہینے سبسڈی دیتے ہیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو آج پاکستان کے اندر پیٹرول ہو 220 روپے لیٹر کا۔ میرے پاس اوگرا کی سمری آئی، انہوں نے کہا کہ 10 روپے زیادہ آپ کو 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا، بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں۔ بجلی کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں۔ 5 روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ 20% سے 50% آپ کے بجلی کے بل کم ہوں گے، اور یہ بھی ہم اس کے لیے سبسڈی بڑی محنت سے اور جگہ سے ہم نے سبسڈی نکالی ہے۔ اگلے بجٹ تک ان 2 چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے۔ جی ناظرین، مختلف جگہ سے اپنے ایکسپینڈیچرز کم کر کے یہ سبسڈی عوام کے لیے نکالی، پیٹرول کی قیمتیں کم کی، بجلی کی قیمتیں کم کی، اور اعلان کیا کہ 30 جون تک یہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ اور یہ کیا کیسے؟ اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے بتایا کہ یہ پیسے انہوں نے نکالے کہاں سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم 104 ارب روپیہ جو ہے پیٹرولیم اور ڈیزل کی مد میں عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں ان ریئلسٹکلی زیادہ ہو گئی ہیں۔ ہم اتنا بڑا جو بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ عوام کی خاطر اٹھا رہے ہیں۔ الیکٹریسٹی پہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو بھی بل ہوگا، اور اسپیشلی اپ ٹو 700 یونٹس جو استعمال کر رہے ہوں گے، 5 روپے فی یونٹ ان کی اس میں سے ڈیڈکشن ہو جائے گی۔ اس کا جو ہدف ہے وہ اگلے 4 مہینوں میں 136 ارب روپے کی ہمیں سبسڈی دینی پڑے گی۔ جی ناظرین، اور یہ سبسڈی انہوں نے نکالی اور پھر کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آئی ایم ایف پاکستان کو کہے، ایک آزاد ملک کو کہے، وہی پاکستان نے ماننا ہے۔ آئی ایم ایف کی جو زنجیریں ہیں وہ توڑی بھی جا سکتی ہیں۔ کیا کہا تھا شوکت ترین نے؟ آئیے دیکھیں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام جو چل رہا ہے تو اس کے ریلیف پیکج میں ان سے مشاورت کی گئی ہے۔ جی بالکل، جو ایک قسم سے ہمارے لحاظ سے جو جتنی کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے کی ہے۔ ان کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے نہ فسکل ڈیفیسٹ اس سے بڑھا رہے ہیں، نہ یہ ہم لوگ ادھار لے کے یہ چیزیں بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہم اپنے ایک تو ریونیو ہمارے جو بہتر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس تھوڑی گنجائش ہے۔ ہمارے پاس ایس او ایز ہیں، اس کے ڈیویڈنڈز پڑے تھے 3-4 سال کے، 1.2 ٹریلین صرف آئل کمپنیز کے پڑے ہیں، تو اسی میں سے ہم کچھ پیسے وہاں سے نکالیں گے، پی ایس ڈی پی میں سے کچھ نکالیں گے، بجٹ کیا ہوا تھا کووڈ کا اور اس کے احساس پہ اس سے نکالیں گے۔ تو اس لیے آئی ایم ایف کو اس کے اوپر کوئی آبجیکشنز نہیں ہونی چاہیے۔ تو سبسڈیز جو میں دے رہا ہوں، اور اس کے باوجود بھی میرا اگر جو میرے ریونیوز ہیں وہ بیسیکلی پچھلے سال سے 30% بڑھ رہے ہیں، اور میں اپنے ٹارگیٹ
ٹارگیٹ جو 5.8 ٹریلین کے کو اوپر لے کے 6.1 پہ جا رہا ہوں, اور میں جو فنڈنگ کر رہا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا, 2-3 چیزیں بتا دی ہیں. وہ لینڈ مائن تو نہیں ہے نا یار, وہ پڑے ہوئے ہیں نا پیسے. لینڈ مائن تو یہ ہوتی کہ میں ادھار پہ ادھار لے رہا ہوتا, تو وہ تو لینڈ مائنز نہیں ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا, انہوں نے بتایا بھی کہ عوام کو یہ سبسڈی کیسے دی جا رہی تھی, پیٹرول پہ, ڈیزل پہ, بجلی پہ. لیکن ایک تجربہ کار ٹیم تھی, تجربہ کار ٹیم جو کہ لالی پاپس بھی بیچتی تھی, اور خفیہ ملاقاتیں جو جتنی ان کی اس میں وہ لالی پاپ انہوں نے باقاعدہ بیچی, اور لالی پاپ لی لوگوں نے, لالی پاپ چوسی لوگوں نے ان میٹنگز میں. ان میٹنگز کا بھی تذکرہ آئے گا, کچھ تذکرہ اس کا شبر زیدی صاحب کر چکے ہیں, کچھ شوکت ترین صاحب کر چکے ہیں, دوسرے لوگ بھی اسلام آباد پنڈی میں جتنے بھی ہیں آگاہ ہیں, واقف ہیں کہ کون سی ملاقات کدھر ہوئی, اس میں کیا بات ہوئی. اور جو تجربہ کار ٹیم دعوے کرتی تھی, شہباز شریف سے جو یہ بجلی پیٹرول کا بجلی کے جھٹکے دے رہے ہیں, پیٹرول کے بم گرا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے, ہم مہنگائی کم کریں گے, کیا دعویٰ تھا, آئیے دیکھتے ہیں. ہم وہ کرپٹ پریکٹسز جو عمران خان کے دور میں ہوئی, جو انکمپٹنس کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے, ہم اس کو ختم کر دیں گے, چیزیں ول سیٹل ڈاؤن انشاءاللہ. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے کہ قیمتیں نیچے آئیں گی؟ جی ایبسولوٹلی, ہمیں اس کا علم ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیم بھی ہے, تجربہ بھی ہے کس طرح مہنگائی کو, اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا. یہ ناظرین آپ نے سنا, تجربہ بھی ہے, ٹیم بھی ہے, اور مہنگائی کے ناسور کو ختم کریں گے. یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تجربہ کار ٹیم آ کے کرے گی کیا. اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جب بھی بجلی کی قیمتیں اوپر جائیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں, تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. کیا کہا تھا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے. بجلی کا بل دے تو پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں, اگر پیٹرول ڈلوائیں تو دوائی کے لیے پیسے نہیں. یہ اتنے بڑے بے حس لوگ ہیں کہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ عمران خان نے عوام کی 7 نسلوں پر بڑا احسان کیا, صرف 12 روپے قیمت بڑھائی ہے. کہ وزراء یہ دیتے ہیں کہ 10 چینی کے دانوں کی بجائے 8 کھا لو, 2 پر صبر کرو. جی ناظرین, اب کوئی کہتا ہے کہ چائے 2 کی بجائے 1 پیالی پی لو, کوئی کہتا ہے روٹی آدھی کھا لو, کوئی کہتا ہے کہ کپڑے بیچ دیں گے. لیکن ہو کیا رہا ہے, ابھی معاملہ یہاں پہ رکا نہیں ہے. ہمارے پاس پرنسپل نسٹ یونیورسٹی ڈاکٹر اشفاق حسن خان موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. اور جب پچھلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو انہوں نے آپ کو باقاعدہ طور پہ ناظرین بتا دیا تھا کہ ابھی تو آپ کو 2 ڈوزز لگے ہیں جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہیں, ابھی بوسٹر ڈوزز باقی ہیں. کیا کہا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. پیٹرول کتنا بڑھ جائے گا؟ پیٹرول کی قیمت میری کیلکولیشن کے مطابق جون تک 260 روپے کے قریب ہوگا, 255-260 روپے پر 30 جون تک. 30 جون تک, کیونکہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ 15 جون کو ایک بوسٹر لگے گا. ابھی 2 ڈوز لگے ہیں نا, 30 روپیہ 2 ڈوزز لگے ہیں نا, ابھی 2 بوسٹر بھی لگنا ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا جس طرح ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک بوسٹر آپ کو 15 جون کو لگنا ہے, اور وہ کل رات 11:30 بجے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل مصدق ملک نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا اپنی اتحادی جماعتوں کے بہاف پہ کہ یہ بوسٹر ڈوز لگانا ہے, اور کافی تگڑا بوسٹر ڈوز لگایا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو پریڈکٹ کیا تھا تو بوسٹر ڈوز کے بعد اب اگلا کب آنا ہے؟ 30 جون کو انشاءاللہ. اور وہ بھی اتنا ہی تگڑا بوسٹر ڈوز ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا, بالکل ہوگا, اسی طریقے کو ہوگا. اور اس کے بعد کا جو ڈوز ہوگا جولائی کے بعد سے جو شروع ہوگا, یہ نہیں کہ 2 بوسٹر کے بعد آپ بالکل سیف ہو گئے ہیں, یہ لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ جس بری طریقے سے نیچے جا رہا ہے روز کے حساب سے, تو جب اب کوئی چیز اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت نہ بھی بڑھے تو جب آپ اس کو امپورٹ کریں گے لینڈڈ کاسٹ اس کا بڑھ جائے گا. جب دیکھیں آپ کے جب پچھلی حکومت نے جہاں فریز کیا تھا جو آپ ابھی سنا رہے تھے, تو اس وقت ایکسچینج ریٹ 177 کے قریب تھا ایک ڈالر کے برابر. آج پتہ نہیں 207 208 کے قریب ہو گیا. روز ہی صبح اٹھیں تو پتہ لگتا ہے 1 روپیہ بڑھ گیا, 2 روپے بڑھ گیا. کتنا فرق پڑ گیا ہے. صرف چند کچھ صاحبان تو کہتے تھے نئی حکومت آئی ہے, دیکھیں اسٹیبلٹی آ گئی ہے, ڈالر اسٹیبلائز ہو گیا ہے, روپیہ مستحکم ہو گیا, اور آج کل اسٹاک مارکیٹ مستحکم ہو گئے. اس کے بعد آپ نے سنا کہ یہ ساری واقعی ایسی ہوئی ہیں چیزیں؟ نہیں, دیکھیں جب ملک اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں چلا جاتا ہے نا,
تو کوئی پالیسی کارآمد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک بزنس مین بیٹھا ہوا ہے، صبح ناشتہ کر رہا ہے اور ٹی وی لگایا اس نے، پتہ چلا کہ بریکنگ نیوز آ گئی، ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اتنے یہاں 3 روپے نیچے چلا گیا، اتنے روپے اتنے پیسے نیچے چلا گیا، اس کا تو ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے کہ یار میں نے تو امپورٹ کرنا تھا، میں 15 دن کے بعد امپورٹ کرنا تھا۔ وہ تو اٹھے گا ناشتے سے اور سیدھے جا کے آج کے ایکسچینج ریٹ پہ اپنے ایل سی کو کھولنے کی کوشش کرے گا، وہ 15 دن انتظار نہیں کرے گا، تو ہی ول کریٹ ڈیمانڈ ٹوڈے۔ آپ ایکسپورٹر ہیں، آپ بھی ناشتہ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ مزید نیچے چلا گیا ہے، تو آپ کے دل میں آئے گا یار میں آج اپنے ایکسچینج ریٹ کو کیوں، اپنے ایکسپورٹ کے پروسیڈز کو کیوں لے کر آؤں، میں کیوں نہ 15 دن اور ٹھہر جاؤں، مجھے اسٹیٹ بینک نے اجازت دی ہوئی ہے 120 دن کی، تو آپ نہیں لائیں گے، آپ انتظار کریں گے 2-4 روپے اور نیچے چلا جائے تو مجھے $1 میں 2-4 روپے ایکسٹرا مجھے پیسے مل جائیں گے، تو آپ کا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ نہ لاؤ، میرا انٹرسٹ ہے کہ آج ہی مجھے مل جائے۔ آئی ول کریٹ ڈیمانڈ ٹوڈے، آپ سپلائی شارٹیج کر رہے ہوں گے، ڈیمانڈ سپلائی کا پریشر کنٹینیو رہے گا، پھر صبح اٹھیں گے پھر یہ ڈیمانڈ سپلائی کا پریشر وہ اور نیچے چلا جائے گا۔ تو یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں چلے گئے۔ یہ اسٹیٹ آف انسرٹنٹی بائی ڈیزائن ہے، کیونکہ عمران خان کے تو سرٹنٹی تھی، اور جو نمبرز آئے ہیں جو کہ خود اس حکومت نے دیے، کولیشن گورنمنٹ نے، نون لیگ نے اناؤنس کیے، جناب 6% کے قریب گروتھ تھی، پہلے 5.67 تھی اور اگلے سال پروجیکٹ ہو رہا تھا کہ اس سے بھی بہتر ہوگی، تو یہ بائی ڈیزائن پاکستان کی اکانومی کو روکا گیا ہے گروتھ سے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں اس IMF کے پروگرام کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو رہا ہے سپٹمبر میں 39 منتھس ہو جائیں گے اس پروگرام کے، جو عمران خان صاحب نے جس کو ان کی حکومت نے جو سائن کیا تھا، یہ 2022 سپٹمبر میں ختم ہوگا۔ تو ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے، وہ سیدھے IMF کمیشن آنا جانا چلو لے کے چلے جاتے تھے۔ تو اب یہ ختم ہونے والی ہے، اس کا یہ ٹرم ختم ہو رہا ہے، تو لہذا جانا ضروری ہے، تو اس کے لیے کیس بھی تو بلڈ کرنا پڑتا ہے نا۔ کیس کیا بلڈ کیا جائے گا کہ اتنے حالات خراب کر دو پاکستان کے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو سوائے ایک IMF کے۔ اور بھی آپشن ہو سکتے ہیں کہ آپ بانڈ مارکیٹ میں جائیں، اس کے لیے کیا کیا گیا ہے، ریٹنگ ایجنسیز نے آپ کے آؤٹ لک کو نیگیٹو کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ریٹنگ ایجنسیز نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ ملک اگر آئے بانڈ مارکیٹ میں تو اس کو پیسے نہیں دینا، کیونکہ جس کو آپ ادھار دے رہے ہیں اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اس کے رسک اس پہ بہت بڑھ گیا ہے، ڈیفالٹ کا رسک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ٹرم ہوتا ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، وہ بھی تقریباً 25-26% پہ چلا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے رسک جو ہے کہ یہ پیسہ واپس کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے رسک، تو کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ پھر پاکستان پہ پیسہ نہیں لگائے گا، تو وہ سارے آپشن ختم کر دیے گئے۔ وہ بھی ایک بڑا آپشن ہوتا ہے، ساری دنیا میں IMF کے 190 ملک اس کے ممبر ہیں، ہم جیسے نکمے جو 15-16 ملک ہیں وہی IMF کے پاس جاتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے، تو باقی آپ سوچیں کہ 172-174 ملک جو ہیں وہ کیسے چلا رہے ہوتے ہیں اپنی ملک کی معیشت کو۔ وہ سارے بھی IMF کے ممبر ہیں، ہم بھی IMF کے ممبر ہیں، لیکن وہ IMF سے پیسہ لینے کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہ اسی طریقے سے اپنی پالیسی خود بناتے ہیں۔ جہاں پر شارٹ فال نظر آتا ہے فورن کرنسی کا، وہ جاتے ہیں بانڈ فلوٹ کرتے ہیں اور پیسہ ان کو مل جاتا ہے، آرام سے اپنا کام چلاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے کہا سپٹمبر تک IMF پروگرام کے لیے دوبارہ کنڈیشنز بنائی جائیں گی، تو اس کا مطلب حالات مزید خراب ہوں گے؟ ایگزیکٹلی، میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ اگر خراب نہیں ہو رہا ہے تو بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی؟ بڑھ رہی ہے، یہ سارا اسی کا حصہ ہے۔ یہ گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، سب بڑھیں گے، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی اتنی ہو جائے گی، لوگوں کے پاس بائنگ پاور ہوگی، خریدنے کی قوت رہے گی ایک عام آدمی کے پاس؟ تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ آپ کی اکانومی کو بالکل اس کا چوک کر دیا جائے۔ چوک کر جب ہو جائے گا نا، یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے تھے، بجلی کا بھی استعمال کر رہے تھے،
सभी बिजली पूरा इस्तेमाल जैसे होता है घरों में आप कर रहे थे। आपने घर बंद किया और कहीं चले गए, घर को बंद कर दिया, चले गए। महीने के बाद जब आएंगे तो आपका बिल वो तो नहीं मिलेगा जो जब आप रह रहे थे, क्योंकि आपने कोई बिजली इस्तेमाल ही नहीं की है, क्योंकि आपका घर बंद था। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप मईशत के पहिए को रोक दे, एक तरीके से घर बंद कर दिया, तो आपकी इंपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आपका मईशत का पहिया रुक गया। जब इंपोर्ट नहीं होगा तो आपका करंट अकाउंट भी बेहतर हो जाएगा। यही IMF कहेगा, देखा आपने मेरे पहले साल के ही प्रोग्राम में आप आए, सितंबर से ऑनवर्ड वाले में देखे करंट अकाउंट बेहतर हो गया। यार एशियाई ममालिक ने, जिसको हम ईस्ट एशियन मिरेकल कहते हैं, उन्होंने कैसे अपने आप को ग्रो किया इतना फास्ट। 30 साल तक उनकी इकोनॉमी ग्रो करती रही। उनके यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट था 3 से 4% ऑफ GDP, लेकिन इतना वो उससे ज़्यादा कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में उनके यहाँ पैसा आ जाया करता था। तो उन्होंने अपनी मईशत को उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया। उसके लिए उनकी इंपोर्ट बढ़ी, इंपोर्ट बढ़ने से उनका करंट अकाउंट का खसारा बढ़ा, और उस खसारे को उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पूरा किया। इससे आइडियल सिचुएशन और क्या हो सकता है कि दुनिया ने कहा कि तो ईस्ट एशियन मिरेकल है, हम भी ये काम कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं करते ये काम? इसलिए कि हम IMF से निकलना नहीं चाहते। IMF आपको ये इस किस्म की चीजों की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि आप नहीं बनाते हैं पॉलिसी, आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी कहीं और से आपको बनाई दी जाती है। ये वो पॉलिसी है जिसको हम न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं, इसकी या वाशिंगटन कंसेंसस भी उसका दूसरा नाम है। 4 चीजें होती हैं, टाइट फिस्कल पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ। टाइट फिस्कल पॉलिसी मीन्स ऑस्टेरिटी, टैक्स बढ़ाओ, खर्च कम करो। तो अभी टैक्स भी बढ़ रहे हैं। अभी तो आप किस फॉर्मूले से बढ़ा रहे हैं टैक्स? देखें, ये जो अभी हमने टैक्स के नंबर जो दिए हैं ना बजट में, जैसे मैं आपको बजट को बता दूं, ये वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तमाम पाकिस्तान के मीडिया ने अपने चैनल पे इकोनॉमिक सर्वे से लेकर बजट से पहले या बजट के बाद डिस्कशन किए, और लोग अच्छे अच्छे काबिल लोग आते रहे। किसी ने इस डॉक्यूमेंट को खोल के नहीं देखा कि इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, किसी ने नहीं खोला। इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है दिस इज अ प्रोविजनल बजट, प्रोविजनल डेटा, प्रोविजनल है, ठीक है। और ये इसके हर टेबल के क्या हुआ प्रोविजनल डेटा का? इसका मतलब खुद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हर टेबल के नीचे फुटनोट डाला हुआ है, और फुटनोट में क्या लिखते हैं? फिगर्स आर प्रोविजनल, फाइनल फिगर्स विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग बजट सेशन। मफरूजों पे बनाया गया है ये, दिस इज द डमी बजट। ये एक डमी है। हर साल ऐसे होता है या नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। लेकिन मैं दाद दूंगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि एटलीस्ट वो इतने डमी बजट दिया इन्होंने। ये डमी है। ये आपके जो नंबर शंबर इसमें नजर आ रहे हैं, ये सब चेंज हो जाएंगे ये, क्योंकि नया बजट, नया नंबर आपको बजट सेशन के दौरान मिलेगा, क्योंकि अभी IMF के साथ हमने बातचीत करनी है। ये टैक्स के जो टारगेट वगैरह 7,000 बिलियन है, ये IMF कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस टैक्स के टारगेट को हासिल कैसे किया है? क्योंकि किसी के पास था नहीं। उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो कि हमारे जो नॉमिनल GDP है वो 16.7% बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी कि 5% रियल GDP ग्रोथ जो टारगेट रखा गया है, कोई 11% के करीब इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया एवरेज, तो 16 हो गया, 11.2 है गालिबन। तो बाकी जो 0.5% है वो हम एक टेक्निकल टर्म होता है कि हम फैक्टर कॉस्ट से जब GDP एट मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज उसमें से निकालते हैं, तो वो 0.5% GDP होता है, वो ऐड कर दिया तो मार्केट प्राइस पे हो गया वो, तो वो 16.7% बनता है। तो सब टैक्स को बढ़ा दो, डायरेक्ट टैक्स 16.7% बढ़ गया, कस्टम ड्यूटी 16.7% बढ़ गया, सेल्स टैक्स 16.7%, एक्साइज ड्यूटी। फॉर्मूले से बना सकते हैं ये सारा कुछ, बढ़ा सकते हैं। डमी ही डालना था ना, एक किताब आपने पार्लियामेंट में पेश करना था ना। देखिए, एक जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरी करनी थी ना। पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ, पार्लियामेंट में एक डॉक्यूमेंट पेश हो गया,
एक फॉर्मेलिटी थी जिसको पूरा किया गया है, और इसमें ईमानदारी से उन्होंने लिख दिया कि ये प्रोविजनल है, फाइनल नंबर आपको बजट के और ये सेशन के डमी जब आप कहते हैं कि बजट है, प्रोविजनल डेटा पे बना हुआ है, तो ये जाली बजट है, आवाम को धोखा दिया गया है। इस बजट की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। यही वजह थी कि मैं किसी चैनल पे बजट के ज़माने में नहीं आया, इसीलिए नहीं आया कि मैं क्या चीज़ जाके किस पे बेसिस पे मैं कहूँ कि ये अच्छा बजट है या ख़राब बजट है, या अमीरों का बजट है, गरीबों का बजट है, किसानों का है, इंडस्ट्रियलिस्ट का है। लोग यही तो बातें करते रहते हैं ना। मैं इतना काबिल आदमी तो नहीं था कि बजट की स्पीच सुनता और अपनी जजमेंट दे देता कि फला, कि जब तक कि मैं डॉक्यूमेंट का पढ़ लूँ। जब मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू किया तो इसमें खुद ही लिखा हुआ है वो कि ये तो प्रोविजनल है और फाइनल नंबर आपको बजट के दौरान दिया जाएगा। तो हम किस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं फिर? नाज़रीन, प्रिंसिपल नर्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, और सवाल ये बनता है कि ये इतने सारे, एक तो वो बजट में प्रोविजनल डेटा, इस पर भी बात करेंगे। जब ये बिजली की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डीजल की कीमत बनती है, डॉक्टर अशफाक बताएं 16 कुछ फीसद पे एक ही झटके में सारे टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए, तो ये सारा टैक्स आके जाता किधर है? उसकी एक मिसाल ये है कि जो सरकारी प्रोटोकॉल है उसमें जो गाड़ियाँ चलती हैं, और ख़ास तौर पे 2500 सीसी से ज़ायद जितनी गाड़ियाँ चलती हैं, जिस तरह से वो गैस गज़लर्स इस्तेमाल करते हैं सरकार, वो अरबों रुपया उसमें इस्तेमाल होता है, काट के आवाम को वो सब्सिडी दी जा सकती थी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें कि ये पैसा जब आपसे निकाला जाता है, आपकी जेब से निकाला जाता है, आपकी ज़िंदगी मुश्किल की जाती है महंगाई से, तो एक ख़ास अशराफिया वो अय्याशियाँ करती है। किस तरह से, इस पे भी बात करेंगे, और बजट के नंबर्स पे भी जो डॉक्टर अशफाक हसन कह रहे हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो सब्सिडीज़ इमरान खान दे रहा था पेट्रोल पे, डीज़ल पे, बिजली पे 30 जून तक, वो सारी इस हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं, और जो बिजली के झटके दे रहे हैं, जो पेट्रोल बम गिरा रहे हैं अवाम पे, सवाल ये आ रहा है कि ये सब्सिडी सिर्फ आवाम से डॉक्टर साहब क्यों छीनी जाती है? और भी तो जगह जहाँ से ये हम कम कर सकते हैं, खर्चे कम कर सकते हैं सरकार के, हुकूमत के, सरकारी प्रोटोकॉल पे ही। आज मैं सुन रहा था हाफिज़ नईम साहब को, वो कहते हैं साल में उनकी कैलकुलेशन है कि 380 अरब रुपया सिर्फ ये जो प्रोटोकॉल है उस पर खर्च होता है। जो 2500 सीसी से ज़ायद गाड़ियाँ जो एसी से लेके तमाम ग्रेड 22 के अफसरान ने रखी हुई हैं, और मोहम्मद खान जुनेजो ने तो सुजुकी में ले आए थे, जर्नैलों को भी ले आए थे, लेकिन फिर उन्हें जाना पड़ा। इसको भी कम किया जा सकता था। जो फ्री पेट्रोल दिया जाता है, फ्री बिजली दी जाती है, ये आवाम की जेब से निकाल के दिए जाती हैं। ये सारी अय्याशियाँ, इनकी सपोर्ट आवाम करती है। हाँ, देखें, इसमें आई डोंट नो कि हाफिज़ साहब ने किस तरीके से कैलकुलेट किया होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि 380 अरब इस पे खर्च होता है, लेकिन यह है कि सेविंग तो की जा सकती है। मैं इससे पहले भी मैंने कहा कि ये जो हम बाहर दौरा कर रहे होते हैं, आजकल के ज़माने में हम भी कॉन्फ्रेंस वगैरह में पहले जाया करते थे, अब ये ऑनलाइन हो रहा होता है। ना आपको एयरलाइन का टिकट की ज़रूरत पड़ रही है, ना होटल के में आपके जो वहाँ ठहरने का खर्च आ रहा है, तो पैसे बच रहे हैं ना, और उन ऑर्गेनाइजर्स के भी पैसे बच रहे हैं, काम भी हो रहा है। आप जो अपनी बात करना चाहते हैं आप ऑनलाइन कर देते हैं। तो बजाय इसके कि 60-70 लोगों का काफ़िला लेकर हम बाहर के दौरे पे जाएं, उसमें डॉलर खर्च होता है, और जब डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा हो, जैसे हर रोज़ हमारे यहाँ हो रहा है, तो रुपए में वो खर्चा कहीं से कहीं पहुँच जाता है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा सा सेव करें तो आवाम को हम इन तकलीफ़ से, तकालीफ से बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। इसी तरीके से जो सर्कुलर डेट हम कहते हैं, आईपीपी कमीशन पे रिपोर्ट भी आई थी, उसमें बताया गया कि किस किस तरह से बड़े बड़े आईपीपीज़ जो हैं उनको हम पैसे देते हैं, और फिर कहा गया जी देखें ये तो ख़त्म हो जाएगा सारा। उस वक्त भी हमने बिलियंस क्लियर कर दिए, और अब कह रहे हैं कि जो प्रोविजनल डेटा इसमें है कि 2.5 ट्रिलियन सर्कुलर डेट उसका हो गया। ये सारे पैसे भी देने, लेकिन उसमें हमने करेक्शन नहीं लगाई। इसकी क्या वजह है? बंद कमरों में हमने डीलें की कि वो सारे आईपीपी ओनर्स जो बैठे थे वो बैठे, हर किसी ने अपना कमीशन लिया, साइड पे हो गया, और 2.5 ट्रिलियन वहीं का वहीं खड़ा है। नहीं, इसका मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यह है कि इस बजट में कई कमज़ोरियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कमज़ोरियाँ जिसे मैं कहूँगा। एक है 800 बिलियन हमने कहा है कि सूबे सरप्लस देंगे, ठीक है।
फेडरल बजट को देखें तो इसमें से आपको खुशबू आ रही होती कि इलेक्शन की तैयारी है, तो सूबे जो बजट बनाएंगे तो वो भी अपनी इलेक्शन की तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? वो बिल्कुल करेंगे। तो व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि सूबे 800 बिलियन आपको सरप्लस दे देंगे जिससे आप ओवरऑल खसारा जो है बजट का वो कम हो जाएगा, 4.8 या 9% पे है। अब जब 30 जून ख़त्म होगा ना, जब नया माली साल होगा आएगा, ये जो बजट मिफ्ता इस्माइल साहब ने पार्लियामेंट में पेश किया है 10 जून को, ये बजट, दिस बजट विल नॉट सी द लाइट ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर। वो कैसे? ये सब बदल जाएंगे। एग्जाम्पल दे दो, हमने जो एक्सपेक्ट की इसमें बजट में डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये 800 बिलियन सूबे सरप्लस देंगे। आप देखेंगे कि जब एंड आएगा ना, जब चारों सूबों का बजट आ गया तो उनका कंबाइंड जो है सरप्लस अगर आप देखेंगे तो पता चला कि अगर वो वाकई कंबाइंड सरप्लस सारे सूबों ने, पंजाब ने भी, सिंध ने भी, बलूचिस्तान ने, KPK ने, सब ने मिलकर 800 दे दिया तो ये तो फिर ठीक है। लेकिन पिछले 12 सालों से ऐसा नहीं होता है, 12 सालों से, ठीक है। तो इसलिए जब से हमने तवज्जो नहीं दी है इस चीज़ पे, इन तमाम चीज़ों का जो जड़ है ना, वो हमारा NFC अवार्ड है। इस NFC अवार्ड ने, मौजूदा जो ऑन गोइंग NFC अवार्ड है, इस NFC अवार्ड के तहत पाकिस्तान में कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है और इसको जब तक इस डिफेक्ट्स को हम दूर नहीं करेंगे, पाकिस्तान हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में रहेगा। तो ये पार्लियामेंट ने कहा था NFC अवार्ड डिसाइड किया हुआ है और कि सूबों का जो शेयर है वो उन्हें मिलेगा, तो इसमें इशू कहाँ पे आता है? ना, इशू ये आता है, इसमें इशू ये है कि जो सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट सबसे बड़ा आइटम है, ये डिफेंस बजट से तकरीबन 3 गुना हो गया है, तकरीबन 3 गुना, 2.5 गुना तो है ये इंटरेस्ट पेमेंट्स, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट, और जो कि डिवैल्यूएशन के साथ उस पे फर्क बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है। सिर्फ डिवैल्यूएशन से नहीं बढ़ता है ये जो स्टेट बैंक अपना डिस्काउंट रेट बढ़ाता है, अगर वो 1% बढ़ा दे डिस्काउंट रेट, अभी 13.75 है ना, 14.75 कर दे, ये तकरीबन 250 बिलियन हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा। आप रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करेंगे एडिशनल 250 बिलियन? कोई हुकूमत कर सकती है 250 बिलियन एडिशनल टैक्स मेजर लेकर रेवेन्यू इकट्ठा करना, लेकिन अखराजात 1 सेकंड में बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमने स्टेट बैंक को आज़ाद किया है कि वो चाहे तो हुकूमत वक्त के बजट को बर्बाद कर सकता है। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है, अगर आप 1% कम करेंगे तो साल में आपको 200 बिलियन 250 बिलियन की बचत हो जाती है। यार यहीं से बचत कर लो, ये इंटरेस्ट रेट हम क्यों बढ़ाते हैं? देखें, जब भी कोई हुकूमत या सेंट्रल बैंक कोई पॉलिसी लेती है तो उसका कोई ना कोई मकसद तो होता है ना। स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ाता है? सपोजली जो किताबों में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में, इकोनॉमिक्स में, कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जालिमो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन को एनालाइज तो करो। यहां पर स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर आप इन्फ्लेशन नहीं कर सकते हैं कंट्रोल, इसलिए कि इन्फ्लेशन का सोर्स जो है वो डिमांड साइड से नहीं है, वो ज्यादा सप्लाई साइड से है, फॉलोड बाय गवर्नमेंट खुद कीमतें बढ़ा रही होती है। बिजली की कीमत, गैस की कीमत कौन बढ़ाती है? गवर्नमेंट खुद बढ़ाती है ना। तो एक तरफ गवर्नमेंट बढ़ाती है, उससे इन्फ्लेशन होता है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। तो ये तो ऑल दी फैमिली अफेयर्स हो रहा है ना, ऑल दी फैमिली अफेयर्स है। एक इस हुकूमत का एक जो स्टेक होल्डर्स है वो बिजली और गैस की कीमत बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। दूसरा स्टेक होल्डर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है इसके असरात को कम करने के लिए। लेकिन वो भूल गए कि जब 1% इंटरेस्ट रेट को स्टेट बैंक बढ़ाता है तो 1.3% हमारा कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन, वो बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से कम नहीं होता है। ये सबों को पता है, लेकिन सब ने आग पे पट्टी बांधी हुई है।
اس ملک کو برباد کر رہے پتہ ہیں. تو سب کو ہے اور سب کو مزید چلتا جا رہا ہے، لیکن فی الحال سب نے پٹی باندھی ہوئی ہے. جو چہروں پہ نقاب ہیں وہ آہستہ آہستہ کھینچے جا رہے ہیں، اور جو حالات پاکستان میں بن رہے ہیں، جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جو پارلیمان میں نہیں ہوتے. خورشید شاہ نے کل جو پارلیمنٹ میں کہا کہ جو حالت تھی وہ کیا حالت تھی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پارلیمان آپ کی بے وقت ہو چکی ہے، یہ بھی سوال ہے. اور پھر فیصلے ہو کہاں رہے ہیں جب بجٹ میں بقول ڈاکٹر اشفاق حسن کے پروویژنل ڈیٹا ہے جس کو وہ ڈمی بجٹ کہہ رہے ہیں، تو پھر پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے سنا ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے جو بجٹ کے حوالے سے بتایا، اور خود بجٹ ڈاکومنٹس میں لکھا ہے پروویژنل ڈیٹا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں آئیں گی تو شاید کچھ اور ہی چیزیں سامنے. تو یہ فیصلے ہو کہاں پہ رہے ہیں؟ کم از کم پارلیمنٹ میں تو شاید ایسے فیصلے نہیں ہو رہے، کیونکہ خورشید شاہ صاحب کل ہی انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پارلیمان کی بے توقیری کس طرح سے کی جا رہی ہے. آج اس ہاؤس کا حال دیکھیں. نو ون کیبنٹ منسٹر ہے، نو ون میں صرف ایک میں آتا ہوں جو ہوں. میں نے پرائم منسٹر کو بھی کہا ہے کہ آپ کو آنا چاہیے یہاں پہ. پہلے پارلیمنٹ، حکومت پارلیمنٹ چلاتی ہے، پارلیمنٹ کا احترام نہیں ہے، حکومتیں نہیں چلتی. مسٹر اسپیکر، میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو بلائیں، ہمیں بھی بٹھائیں. اگر یہ طریقہ رہا تو پھر ہم بھی اس ہاؤس میں نہیں آئیں گے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس نے اس ہاؤس کو عزت نہیں دی، اللہ نے بھی اس کو عزت نہیں دے گا. جی ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. پاکستان ایک آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے، اور 1947 سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ تھی. پاکستان کے فیصلے باہر سے بیٹھ کے ہوتے تھے. کمپنی بہادر کے افسران یہاں سے لوگوں پہ جو بھی جس کو کہتے ہیں کہ ٹیکسز وغیرہ اکٹھے کرتے تھے، اپنا لائف سٹائل سپورٹ کرتے تھے. آج پاکستان اگر آزاد ملک ہے تو پارلیمان میں کیا واقعی فیصلے ہو رہے ہیں؟ نہیں، پارلیمنٹ تو نہیں فیصلے کر رہی ہے، نہ حکومت پاکستان یہ فیصلے کر رہی ہے. یہ فیصلہ آئی ایم ایف کر رہا ہے. میں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، اکنامک فیصلے آئی ایم ایف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بجٹ ہے آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. حکومت نے یہ جو بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف رکھ دیں، ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیکس کا ریونیو کہاں پر جائے گا، آپ کے اخراجات کیا ہوں گے، آپ نے کتنا پرائمری سرپلس دینا ہے. یہ ساری چیزیں بھی طے ہونی ہے. آپ نے تمام سبسڈیز کو ختم کر دینا ہے. تو یہ فیصلے تو وہاں ہو رہے ہیں نا. اگر یہ فیصلے وہاں ہو رہے ہیں تو پھر پاکستان میں جو عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ انہیں خطرہ ہے کہ سری لنکا والے حالات خدا نخواستہ نہ بنے، آپ وہ بنتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم جس طریقے سے جس راستے پہ چل رہے ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جہاز کا کوئی کپتان ہی نہیں ہے. سمندر میں جہاز ہے، سمندر کے موجیں جو ہیں اس کو جس طرف لے کے جا رہی ہیں وہ اس طرف چلتا جا رہا ہے. کوئی جہاز کا کپتان نہیں ہے کہ اس کو نیویگیٹ کرے اور ساحل تک لے کر جائے. تو اگر اسی طریقے سے ہم چلتے رہے، حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، حل میں بہت مرتبہ بتا کے تھک گیا ہوں، لیکن مجھے کہیں پر نظر نہیں آتا ہے. ایٹ لیسٹ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ جتنی جلدی آپ اس لاک جام کو ختم کریں. اس سیاسی لاک جام کیسے ختم ہوگا؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. سونر دی بیٹر. اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو ملک میں اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہے، کم سے کم یہ انسرٹنٹی دور ہو جائے گی. لوگ اپنے الیکشن کی تیاریوں میں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، جو کاروباری لوگ ہیں وہ کہیں گے چلو بادل چھٹ گئے ہیں، اب جو حکومت آئے گی پھر دیکھیں گے، اس کے ساتھ اس کی اپنی پالیسیز ہوگی، ہم پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے اس کے حساب سے. لیکن ابھی اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں ہمیں تو پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. کون انویسٹر جو ہے، چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ فارنر ہو، وہ کبھی بھی ایسے انسرٹن ماحول میں نہیں آتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ آپ کی معیشت پہ اس کے جو برے اثرات پڑ رہے ہیں، روز ہی دیکھتے ہیں ہم، پڑھ رہے ہیں، اور یہ پڑھتے چلے جائیں گے. جتنا دیر آپ کریں گے اس میں اتنا ہی معاشی پرفارمنس کے ساتھ یہ حکومت آپ کو چلتی ہوئی کتنا عرصہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر جو حکومت وقت ہے اس کو اگر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ معاشی حالت جو بھی ہو جائے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی، تو وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں پورا ٹرم پورا کرنا چاہیے جیسے کہتے ہیں وہ، تو اس ماحول میں رہتے ہوئے، اس سیاسی تناؤ میں رہتے ہوئے آپ پورا ٹرم پورا کریں گے، معیشت برباد ہو جائے گی. میں اس لیے کہتا ہوں پاکستان کی خاطر
220 या 25 मिलियन आबादी की खातिर आप ऐलान करें। जिस दिन आप ऐलान करेंगे आप देखेंगे कि जो सियासी टेम्परेचर इस वक्त आसमान पे पहुंचा हुआ है ज़मीन पे आ जाएगा। डॉक्टर अशफाक हसन खान प्रिंसिपल नर्स यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में शिरकत करने का नाज़रीन सोल्यूशन भी उन्होंने दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।